السلام علیکم میرے دوستوں، خوش آمدید۔ یہ پراسرار اور بھیانک کہانی آپ کے دل کو دہلا دے گی۔ سنیے گا ضرور اور لائک بھی کیجیے گا، اور اس سے پہلے ہمارے چینل صحت سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دور سے آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، کالج یونیفارم میں ملبوس، کتابیں سینے سے لگائے، بیگ کاندھے پر لٹکائے، ہنستی مسکراتی۔ وہ روزانہ چھٹی کے وقت اس راستے سے گزرتی اور میں روز اس جگہ اس کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ نہ جانے کیا نام ہے اس کا، مگر وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ بس جب میں نے اس کو پہلی مرتبہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسا نہیں کہ میرے علاقے میں، میری قوم میں خوبصورت عورتوں کی کمی ہے، مگر دل جس پر آ جائے، اور میرا دل اس پر پوری طرح آ چکا تھا۔ باتیں کرتے کرتے اس نے اچانک میری جانب دیکھا۔ میں آڑ میں ہو گیا، حالانکہ میں جانتا تھا میں جہاں ہوں وہ مجھ کو دیکھ نہیں پائے گی، مگر میں ہرگز نہیں چاہتا کہ ابھی وہ مجھے دیکھے، میرے بارے میں کچھ بھی جانے۔ مجھے مناسب وقت کا انتظار تھا۔ امی کہاں ہیں آپ؟ صبا نے گھر میں داخل ہوتے ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ عائشہ ہاتھ پوچھتی ہوئی کچن سے نکل آئی۔ آ گئی میری بیٹی؟ جی ہاں، اب جلدی سے کھانا نکالیں، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ امی رات کو میری دوست فرح کی سالگرہ ہے، صبا نے کھانے کی میز پر اطلاع دی۔ صبا، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ تمہارے ابو تمہارا روز روز گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے تو تمہارا سارا گروپ شاپنگ کرنے نکلا ہوا تھا۔ عائشہ نے کہا۔ کیا امی؟ حسب معمول منہ بنا لیے صبا نے۔ سب لڑکیاں ہی ہیں، ساتھ جائیں گے، ساتھ آ جائیں گے، میں کچھ نہیں جانتی۔ عائشہ نے صفائی میں کہا۔ اپنے ابو سے خود اجازت لے لینا، ان کو تمہارا تو روز روز کا باہر آنا جانا پسند ہی نہیں، نہ اتنی رات کو گھر واپس آنا۔ ابو جی، میرے پیارے ابو جی، صبا پیچھے سے آ کر ان کے گلے سے لڑک گئی۔ سمجھ صاحب نے اخبار سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تو کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھے پتا ہے مجھ سے لاڈ کیوں کیا جا رہا ہے، بولو کیا کام ہے؟ وہ دراصل ابو میری دوست ہے نا فرح۔ ارے وہی فرح، یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر رہتی ہے، زیادہ دور گھر نہیں ہے، صبا نے وضاحت کی۔ آج اس کی برتھ ڈے ہے اور ہم سب فرینڈز انوائٹڈ ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ جی تو اب کیا چاہیے؟ وہ آپ سے پرمیشن چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کی اجازت کے بنا تمہیں جا بھی نہیں سکتی، اور یہ تو اچھی بات بھی نہیں ہے نا۔ آگے کہو۔ اور تھوڑے سے پیسے چاہیے گفٹ کے لیے، یعنی 1000 روپے۔ صبا نے بات ختم کی۔ سمجھ صاحب بیگم پر تو خوب گرجتے برستے تھے، مگر اکلوتی بیٹی کی ضد کے آگے ہار جاتے تھے۔ ایسا ہمیشہ ہی ہوتا تھا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، مگر جلدی واپس آ جانا، حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں، خاص طور پر جوان لڑکیوں کے لیے۔ آخری جملہ انہوں نے اپنے دل میں کہا تھا۔ میں بے چینی سے شام کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے صبح اس کی گفتگو سن لی تھی، آج اس کو دعوت پر جانا تھا۔ میں اس کی سج دھج دیکھنے کو بے قرار تھا۔ آج سے پہلے میں نے ہمیشہ اس کو کالج کے سفید یونیفارم میں ہی دیکھا تھا، نہ جانے رنگ اس پر کیسے لگتے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے اب تک سفید لباس میں ہی دیکھا۔ میں بے چینی سے شام کا منتظر تھا۔ صبا، عائشہ اس کو آوازیں دیتی اندر آ گئی، مگر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی صبا کو دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ سیاہ رنگ کے جھلملاتے لباس میں ملبوس صبا ان کی طرف مڑی۔ میکسی ہے ماما۔ اور کیا ہے؟ کپڑے ہیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ تم لائی کہاں سے ہو؟ میکسی جو کہ انتہائی گہرے گلے والی تھی، اس کی آستین غائب تھی۔ اس دن جب شاپنگ کے لیے گئے تھے تو وہیں سے لائی تھی، صبا نے انتہائی لاپرواہی سے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ تم یہ بیہودہ کپڑے پہن کر ہرگز گھر سے باہر نہیں جاؤ گی۔ اگر تمہارے ابو نے دیکھ لیا تو؟ ہر وقت ابو کی دھمکی نہ دیا کریں، یا آپ کیا مجھے ڈراتی رہتی ہیں ہر وقت؟ میرے ابو مجھے نہیں ڈانٹتے ہیں، آپ جانتی ہیں نا یہ بات۔ اس نے ماں کی بات کاٹی۔ اب میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی، آپ کی وجہ سے کہ میں اپنی خواہش کو مار دوں؟ آپ دونوں کے پرانے خیالات کی وجہ سے میں اپنے شوق بھی پورے نہ کروں؟ ساری دوستیں ایسے ہی کپڑے پہن کر آ رہی ہیں، اور پلیز اب یہ روکنا ٹوکنا بند کر دیں، میرا موڈ خراب کر دیں گی آپ، میں بہت خوش ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نکل پڑی۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ جب گھر سے نکلی، اس کی کسی دوست نے بھی اس کی طرح کے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، سب مہذب لباس میں تھی۔ عام شلوار قمیض جو کہ لڑکیاں پہنتی ہیں وہ پہن کر نکلی تھی۔ عائشہ ماتھے پر بل ڈالے اسے گھورتی رہ گئی، مگر ان کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ صبا ان کی اکلوتی اولاد تھی، لاڈ پیار نے اس کو بے حد بگاڑ دیا تھا، اور یہ انہی کی بیجا حمایت تھی جس کی وجہ سے
صفدر صاحب بھی اس کو کچھ کہتے ہوئے گھبراتے تھے۔ اپنی ساری جھلاہٹ وہ عائشہ پر نکالا کرتے تھے۔ شکر ہے اس وقت وہ گھر پر نہیں تھے، ورنہ تو جانے کیا ہوتا۔ بیٹی کو تو کچھ نہیں کہتے اور عائشہ پر آفت آ جاتی۔ کاش صبح جلدی گھر آ جائے اور اس کے ابو کی نظر پڑنے سے پہلے اپنے کپڑے بدل لے۔ انہوں نے دل میں دعا کی۔ عائشہ کی دعا آج قبول نہ ہوئی۔ صبح نہ صرف بہت دیر سے لوٹی بلکہ دروازہ بھی صفدر صاحب نے ہی کھولا۔ صبح کو دیکھ کر مارے رنج کی وہ کچھ بول نہ سکے۔ صبح کو تو کوئی لحاظ ہی نہیں تھا۔ ابو جانی سوری میں لیٹ ہو گئی بول کر وہ اٹھلاتی کمرے میں چلی گئی۔ عائشہ دل میں ڈر رہی تھی کہ نہ جانے کتنی جھاڑ پڑنے والی ہے، مگر خلاف توقع صفدر صاحب بالکل خاموش تھے۔ عائشہ جتنی جلدی ہو سکے صبح کے لیے کوئی رشتہ تلاش کرو۔ صبح ناشتے کے دوران انہوں نے کہا، میں جلد از جلد اس کے فرض سے فارغ ہونا چاہتا ہوں۔ وہ تو اپنی بات کہہ کر آفس روانہ ہو گئے، مگر عائشہ دیر تک سوچتی رہی۔ ایسا نہیں تھا کہ حسین اور کم عمر صبا کے لیے رشتوں کی کمی تھی، مگر وہ مڈل کلاس تھے۔ صبا جتنی حسین تھی اس سے کہیں اونچے اس کے خیالات تھے۔ وہ اکثر اوقات ماں کو بتاتی رہتی تھی کہ وہ بہت امیر پڑھے لکھے اور بہت ہینڈسم لڑکے سے شادی کرے گی، اور اگر لڑکے میں ان میں سے کوئی بھی خامی موجود ہوئی، یعنی وہ غریب ہوا اور خوبصورت نہ ہوا، تو وہ اس سے شادی نہیں کرے گی، اور اگر ایک بھی خوبی کم ہوئی تو ہرگز اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کرے گی۔ عائشہ جانتی تھی کہ صبا ایسی ہی ہے، بے حد ضدی اور ہٹ دھرم۔ وہ آرام سے اپنے باپ کے سامنے بھی ڈٹ کر کھڑی ہو سکتی تھی۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں سے آئے گا ایسا مکمل رشتہ؟ مختلف سوالوں نے اسے گھیر لیا تھا جب سے صبا کو اس دن تیار سیاہ لباس میں جھلملاتے ہوئے دکھا۔ میرا دل قابو میں نہ تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے اس کے لیے بات کی۔ ہاں، ہمارے ہاں باہر رشتے نہیں کیے جاتے تھے، مگر میری ضد میری محبت کے آگے سب ہار گئے اور مجھے اجازت دے دی۔ اب میں شدت سے اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب میں اپنی محبت کو اصل میں پالوں، حاصل کر لوں۔ صبا دروازے کو دھار سے کھول کر عائشہ اندر داخل ہوئی۔ تم کو کوئی احساس ہے؟ اف، کیا ہے امی، کیا پرابلم ہو گئی ہے اب؟ وہ بدتمیزی سے بولی۔ پرابلم؟ تم کو نہیں پتا تمہارے ابو کی طبیعت کتنی خراب ہے، اور یہ دونوں وقت مل رہے ہیں، مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں، تم نے کتنے تیز گانے لگائے ہوئے ہیں۔ اف امی، ابو کو بخار ہی تو ہے، ٹھیک ہو جائے گا، اس نے پھر سے لاپرواہی سے کہا۔ اور یہ آج آپ کو ملانی بننے کا خیال کیوں آ گیا؟ صبا، عائشہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ تم کس قدر بدتمیز ہو گئی ہو۔ امی پلیز بور نہ کریں، جائیں ابو کے پاس جا کر بیٹھیں، وہ بیمار ہیں بقول آپ کے۔ آخری جملہ صبا نے آہستہ سے کہا۔ اللہ ہی تمہیں ہدایت دے۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ بہت دکھ میں تھے والدین جب بیٹی ہاتھ سے نکل رہی تھی اور اس کو روک ٹوک بھی نہیں سکتے تھے۔ بدتمیزی کی حد کر دی تھی اس نے۔ صبا نے میوزک آہستہ نہیں کیا۔ دوسرے دن کہیں جانا تھا۔ یہ کیا ہے؟ عائشہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ گہری سرخ ساڑی میں صبا بال کھولے، سرخ لپسٹک لگائے، پری لگ رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے تعریف چاہی۔ واہیات، بالکل واہیات، انہوں نے جل کر کہا۔ سارا خاندان وہاں جمع ہوگا، کیا کہیں گے سب؟ ہمارا ایسا ماحول، پھر اس طرح سارا پیٹ نظر آ رہا ہے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، صبا نے کہا۔ اگر ساڑی نہیں باندھنے دیں گی تو میں جاؤں گی ہی نہیں۔ نہ جاؤ، زیادہ بہتر ہے، عائشہ نے جل کر کہا۔ اس حلیے میں تمہیں لے جا کر باتیں سننے سے بہتر ہے کہ تم گھر پر ہی رہو۔ تمہارے ابو تو میری جان ہی نکال لیں گے، پہلے ہی وہ تمہاری حرکتوں پر کڑتے رہتے ہیں۔ امی ایک بات کہوں، مجھے لگنے لگا ہے آپ مجھ سے جلتی ہیں۔ میں اس قدر حسین، لمبی، گوری، ہر کوئی کہنے لگا ہے کہ میں آپ دونوں کی اولاد ہی نہیں لگتی ہوں، تبھی آپ بہانے سے مجھ کو تیار ہونے سے روکنے لگی ہیں۔ صبا مذاق ہرگز نہیں کر رہی تھی، سنجیدہ تھی۔ عائشہ آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھتی رہ گئی، ان سے کوئی جواب تک نہ بن پڑا۔ صبا اس حد پر آ چکی تھی، ان کو اندازہ نہیں تھا، اپنے شدید حسن کے احساس نے اس کو جیسے بانس پر چڑھا دیا تھا۔ 7ویں آسمان پر پہنچ چکی تھی، آج اپنی ماں سے مقابلہ کر رہی تھی۔ بھلا ایک ماں اپنی بیٹی سے جل سکتی ہے؟ اس کے امی ابو واقعی اس دن اسے گھر پر چھوڑ گئے۔ عائشہ نے تو اسے بات تک نہ کی، بس آہستگی سے دروازہ بند کرنے کو کہہ دیا۔ صبا جیسے غصے میں آگ بگولا ہو رہی تھی، پاگل ہو رہی تھی۔ اس کے خوبصورت رخسار، اس کے گال، اس کی ساڑی کے ہمرنگ ہو رہے تھے۔ خاندان کی اس شادی کا وہ کب سے انتظار کر رہی تھی۔ آخر ایسا کیا ہے ان کپڑوں میں؟ ٹی وی پر، فلموں میں ساری لڑکیاں اس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں، ان کی مائیں تو ان کو کچھ نہیں کہتی۔ امی سچ میں مجھ سے جلنے لگی ہیں،
कम उम्र दिमाग की पहुंच बस यहीं तक थी। एक माँ अब जलेगी बेटी से। वो पैर पटकते हुए आईने के सामने आ खड़ी हुई। अपने अक्स पर नजर पड़ते ही जैसे उसका सारा गुस्सा उड़ गया। लाल सुर्ख साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज जिसमें से आधा पेट चमक रहा था, काले घने बाल कांधों पर बिखरे हुए थे, गहरी सुर्ख लिपस्टिक। उसकी नजर अपने ऊपर से ना हट रही थी। अम्मी अब्बू को तो रात देर हो जाएगी। आते आते वो सोचने लगी, क्या करूं, चलो फरा की तरफ चलती हूँ। आखिर इतनी मेहनत से तैयार हुई हूँ, किसी से तो दाद वसूल करूं। ढेर सारा परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे करके वो उसी हुलिये में बाहर निकल आई। मेरी सांसों ने किसी तेज तरीन खुशबू को महसूस कर लिया और मेरी आंखें पूरी खुल गईं। मैंने सामने देखा, वो बिल्कुल वही अकेली तन्हा, इठलाकर नजाकत से जलती, लंबे खुले बाल, खुला आसमान, सितारों तले तेज खुशबू, सुर्ख रंग, ये तमाम चीजें मुझे कितनी मुतवज्जा करती हैं, मुझे कितनी पसंद है। वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, दीवाना कर रही थी, बेबस कर रही थी। मैं बेसाख्ता उसकी तरफ झुका और सबा को ना तो रात के अंधेरे से कोई खौफ महसूस हो रहा था, ना अपने अकेलेपन से, ना अपनी भरी जवानी से। वैसे ही लड़कियां खौफजदा होती हैं, लेकिन वो नहीं थी। चंद गलियों के पार होते ही फरा का घर था, पर गली सुनसान थी, कोई भी नहीं था। जाहिर सी बात है, रात के 10 बज रहे थे। अम्मी अब्बू के आने से पहले ही लौट आऊंगी, ये उसने सोच लिया था। और अगर देर हो भी गई तो मेरी बला से आखिर क्यों मुझे छोड़कर गए? मैं यूं अकेली घर पर नहीं रह सकती थी। बदतमीजी से सोचते हुए अचानक उसकी नजर रास्ते में पड़ते पुराने बरगद के दरख्त पर पड़ गई। उसके गले से भयानक चीख बरामद हुई। मैंने उसको आराम से चंद लम्हों में ऊपर खींच लिया। उसके साथ कोई रुकावट, कोई हिसार न था जो मुझे रोक सकता। पुरस्रारियत थी। मैं उसको अपने साथ ले आया उस दरख्त पर, उस कदीम पुरस्रार बरगद के दरख्त पर जहाँ मेरा घर है। उसकी हर शाख पर कोई न कोई आबाद है, मेरे खानदान का, मेरी कौम का। अब आप समझे ना मैं कौन हूँ? जी हाँ, मैं एक जिनजात हूँ और न जाने कब से उसे देख रहा था। कहानी तो अब शुरू होती है। मैं उसे अपने साथ ले आया। वो चीख रही थी, दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मैंने सोचा मैं अपने असल रूप में उसके सामने नहीं आऊंगा। मैं खूबसूरत नौजवान की शक्ल में उसके सामने आया। उसने मुझे कहा, ये पेड़ पर मुझे क्यों ले आए हो? यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? मैं उसे लेकर पेड़ से नीचे उतरा, लेकिन वो उसकी दुनिया नहीं थी, वो मेरी अपनी दुनिया थी। देखो कितनी हसीन दुनिया है। तुम मेरे सपनों की रानी हो और मैं तुम्हारा राजा। जब से तुम्हें देखा है तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। लेकिन तुम हो कौन? मैं तुम्हारा आशिक। तुम चाहती थी ना कोई तुम्हें पसंद करे, उसके अंदर कोई खामी ना हो, कोई कमी ना हो। देखो मैं खूबसूरत हूँ, लंबा हूँ, तुम्हारी पसंद का हूँ, और सबसे बड़ी बात, यहाँ के सरदार का बेटा हूँ। ये सुनकर सबा बहुत खुश हुई। उसको पता ही नहीं था कि वो इंसानी दुनिया में नहीं, जिनों की दुनिया में है। जिन्नात ही जिन्नात उसे नजर आ रहे थे, लेकिन चूंकि उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया गया था तो वो सब उसे आम इंसानों जैसे चलते हुए नजर आए। मैं उसे लेकर अपने महल में आ गया। अपने बाबा से उसे मिलवाया। वो उसको देखकर बहुत खुश हुए। हाँ बेटे, हम तुम्हारी पसंद की दाद देते हैं। तुमने एक बहुत खूबसूरत हसीन लड़की को पसंद किया है, लेकिन बाबा अभी इस किस्म की बातें यहाँ मत कीजिएगा। इससे कुछ नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? बस यूं ही। दरअसल ये चाहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप से मिले। मेरे माँ बाप? हाँ, मैं तो उनकी बेटी हूँ ही नहीं। वो तो चाहते हैं मेरी शादी किसी खूसट बुड्ढे से हो जाए। वो मुझे कहते हैं घर में बैठी रहो, न तैयार हो, सीधी सादी बनकर, बस एक आम सी लड़की बनकर उनके घर पर रहूं, उनकी बात मानूं। भला इकलौती औलाद हूं मैं। बेशक मेरे बाप के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरी फरमाइशें तो पूरी कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक बात मैं देखती हूँ, मेरे अब्बू तो मेरी सारी बातें मानते हैं, पर अम्मी वो मुझे टोकती रहती हैं, जलती है मुझसे। हाँ, तुम सही कह रही हो, तुम्हारी माँ तुमसे जलती है। दरअसल तुम इतनी हसीन हो कि तुम्हें देखकर कोई भी तुम्हारा दीवाना हो जाए। मैं भी तुम्हारा आशिक बन गया, इसी वजह से तुम्हें अपने पास ले आया। तुम्हें यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, सब कुछ जो तुम चाहती हो वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। बस तुम्हें मेरी ख्वाहिशात पूरी करनी होगी। कैसी ख्वाहिशात? तुम्हें मुझसे शादी करना होगी, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू की मर्जी के बगैर। अभी तो तुम कह रही हो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे असली माँ बाप हैं ही नहीं, तुम्हें हमेशा रोकते टोकते रहते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी
اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں سب کچھ ملے، دولت، جائیداد، پورا ملک، ساری سلطنت، ہیرے جواہرات، قیمتی موتی، اور سب سے بڑی بات میں تمہارے سامنے اتنی حسین شکل میں ہوں کہ اس طرح کا شہزادہ تمہیں کہیں اور ملے گا؟ تم ایک نئی دنیا میں ہو، اس دنیا میں تمہیں کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا، یہاں پر میرا راج ہے۔ بتاؤ، مجھے چاہو گی یا اپنے امی ابو کی رضا چاہو گی؟ ظاہر سی بات ہے میں وہی کروں گی جو میری مرضی ہوگی، اور میری مرضی تمہارے ساتھ ہی ہے، تو پھر چل کر شادی کر لیتے ہیں۔ اور پھر اس طرح میں نے صبا سے شادی کر لی۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں تو ایک جنات میں سے ہوں، لیکن اس کے سامنے انسانی روپ میں تھا۔ اس کے ساتھ میں نے وہ سب کیا جو انسان کرتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ بہت خوش تھی، میں اس کو دیکھ دیکھ کر جی رہا تھا۔ اس طرح 1 مہینہ گزر گیا۔ اچانک اس نے کہا، مجھے اپنے امی ابو سے ملنا ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے، ان سے ملی بھی نہیں ہوں، لیکن اب اس حالت میں جاؤ گی جبکہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو؟ ہاں، تو ان کو جا کر خوشخبری سناؤ گی کہ میں نے اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کی ہے، اور اب میں اس کے گھر میں بلکہ اس کے محل میں رہتی ہوں، اور اس پورے شہر کی میں رانی ہوں، کیونکہ وہ وہاں کا اکلوتا ولی عہد ہے، تو اس کی بیوی ہوں میں۔ یہ جان کر وہ بہت خوش ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تمہارے امی ابو نہیں خوش ہوں گے۔ لیکن صبا ضد کرنے لگی، اور اس کی ضد کے آگے میں تو ہار ہی گیا۔ محبت جو کی تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے، آج ہم چلیں گے تمہارے گھر، اور جو کچھ میں کہوں گا وہی کہنا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے اسے کہا تیار ہو جاؤ۔ وہ خوبصورت سے سرخ لباس میں میرے سامنے آئی۔ اسے دیکھ کر تو میں اپنے آپ پر قابو ہی نہیں پاتا تھا، جبکہ ماں بننے والی تھی، لیکن اتنا روپ اس پر چڑھا ہوا تھا، اس کو دیکھ دیکھ کر میں جی رہا تھا۔ میں نے اپنے والدین سے اجازت لی۔ انہوں نے مجھے منع بھی کیا کہ دیکھو، انسانوں کے پاس نہ جاؤ، یہ انسان بہت ہی بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں، تمہیں قابو کر لیں گے اور اپنی بیٹی کو بھی اپنے گھر میں رکھ لیں گے۔ لیکن میں نے کہا، ابا جان، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ اگر انہوں نے میری بیوی کو نقصان پہنچایا تو پھر ان کا پورا گھر تباہ برباد کر کے رکھ دوں گا۔ غصے سے میری آنکھیں کھول رہی تھی۔ صبا اس وقت موجود نہیں تھی۔ میں اسے لے کر اسی درخت سے نیچے اترا۔ وہ حیرت سے اپنی دنیا کو دیکھ رہی تھی۔ یہ میں کہاں آ گئی؟ یہ تمہاری دنیا ہے، اور جہاں پر میں موجود تھی وہ ہماری دنیا ہے۔ صبا سمجھ نہیں سکی۔ بہرحال اس کے ساتھ میں اس کے گھر آیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، غالباً اس کی امی کی آواز تھی، انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ صبا کو اس حلیے میں دیکھ کر وہ چونک گئی۔ صبا، رو رو کر انہوں نے اپنی آنکھیں سجا لی تھی۔ میری بیٹی صبا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میری بچی، اپنے ماں باپ سے کوئی اس طرح ناراض ہوتا ہے؟ اگر ہم تمہیں چھوڑ کر گئے تھے تو تمہارے معیوب کپڑوں کی وجہ سے۔ ایسے کپڑے ہمارے خاندان میں نہیں پہنے جاتے، لیکن امی، اب تو دیکھیے، میں تو ایسے ہی کپڑے پہنتی ہوں۔ آپ کی اسی ضد کی وجہ سے میں آپ کے گھر سے چلی گئی۔ اور کیا بیٹی؟ اور یہ کون ہے؟ امی، یہ میرے شوہر ہیں۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ صدمہ امی برداشت نہ کر پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب انہیں ہوش میں آئی تو کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، خاموشی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارے ابو کو آنے دو، پھر ساری باتیں ہوں گی۔ اس کی ماں مجھے نہ جانے کیوں عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے معلوم ہو رہا ہے میں کون ہوں۔ میری چال، میرا بیٹھنا، میرا باتیں کرنا، سب پر وہ نظر رکھے ہوئے تھی، لیکن کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی۔ صبا کے لمبے گھنے سیاہ بال اس کے شانوں پر پھیلے ہوئے تھے، اور میں ان بالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میری بیوی ہے، میں سب کچھ کر سکتا تھا۔ اسی وقت اس کے ابو گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے پیار سے اپنی بیٹی کو لپٹا لیا، لیکن جیسے ہی ان کی بیٹی نے بتایا کہ میں شادی کر چکی ہوں اور اب ماں بننے والی ہوں، یہ سب دیکھ کر وہ صدمے سے دوچار ہوئے۔ اسے اپنے آپ سے الگ کیا۔ بیٹا، تم نے یہ کیا کر دیا؟ کیا اتنی بے باک ہو چکی ہو کہ تم اپنے ماں باپ کو بھی اپنی مرضی نہ بتاؤ؟ تو کیا آپ میری مرضی سے شادی کرتے؟ یہ میرے شوہر ہیں، اور جہاں پر رہتے ہیں وہاں کے یہ ولی عہد ہیں۔ ولی عہد؟ جی ہاں، پورے شہر کے راجا ہیں، اور میں ان کی رانی۔ سب کچھ ہے میرے پاس، دولت، جائیداد، ہیرے جواہرات، ہزاروں نوکر چاکر۔ بیٹی، کس دنیا سے ہو کر آ رہی ہو؟ یہ ہماری دنیا ہے، میں نے خاموشی سے کہا۔ کون سی دنیا؟ جنات کی دنیا۔ کیا؟ اس وقت صبا بھی ہوش میں آئی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، میں ایک جن ہوں۔ پر تمہیں کسی قسم کی میں نے کوئی کمی کی؟ کیا تمہیں
किसी किस्म की रुकावट हुई? बताओ, क्या तुम्हें पता चला कि तुम जिन्नाती दुनिया में हो? हाँ, मुझे नहीं पता चला, लेकिन अब इस पेट में जो बच्चा, वो मेरा बच्चा है, यानी एक जिन का ही बच्चा है। एक जिन और इंसान के मिलाप से बना है। आयशा सब कुछ देख रही थी। बेटी, ये तुमने क्या कर दिया? अम्मी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो फरा के घर जा रही थी, आप लोग मुझे छोड़कर चले गए थे, तो मुझे गुस्सा आया और मैं घर से निकल गई। आधी रात का वक्त था, बस उसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। बरगद के पेड़ पर मैंने किसी को देखा था और उसके बाद आज मुझे होश आया है, 1 महीने बाद, जबकि मैं खुद माँ बनने वाली हूँ। अम्मी, अब मैं क्या करूँ? इस पेट में जो बच्चा है, इसे कैसे निकालूंगी? तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम मेरी बीवी हो, और अगर तुमने कुछ भी ऐसा काम करने की कोशिश की जिसकी वजह से तुम्हें नुकसान हो या मेरे बच्चे को, तो याद रखना, तुम्हारे माँ बाप को मार दूंगा। अब तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम सिर्फ यहाँ पर आई हो अपने माँ बाप को अपनी शक्ल दिखाने, और अगर चाहती हो हमेशा हमेशा के लिए इनको तुमसे मिलवाता रहूं और इनकी शक्ल तुम्हें दिखती रहे, तो तुम कुछ नहीं करोगी। वादा करता हूँ तुम्हें रोज यहाँ पर लाऊंगा, लेकिन वापस लेकर जाऊंगा। यहाँ मैं हरगिज तुम्हें नहीं रख सकता हूँ। माँ बाप उसकी खामोशी से अपनी बेटी को देख रहे थे। उनकी बेटी की जिद ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। उसकी माँ खामोश थी। उस वक्त कुछ करती तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाता, हंगामा हो जाता। मैं उसे अपने साथ ले आया था। हैरत की बात यह थी कि उसके माँ बाप ने मुझे रोका ही नहीं। मैं समझ गया था कोई चाल चलने वाले हैं। इसी वजह से सभा से छुपकर मैं अब उनकी सारी कार्रवाई देख रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। एक दिन उनके घर में एक आमिल आया। उस आमिल बाबा से बातें कर रहे थे। आमिल बाबा ने कहा, वो जो सामने बरगद का दरख्त है उसे जला देंगे तो आपकी बेटी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में आ जाएगी। ये बात मैंने सुनी तो गुस्से से मैं खोल रहा था। यानी मेरे दरख्त को, मेरी पूरी दुनिया को ये जला देगा? इसकी इतनी मजाल? मैं उड़ता हुआ उसके पास आया और उसकी गर्दन पकड़कर सबके सामने उसे झटका दिया और वो वहीं लुढ़क गया। उसके बाद मैं खोलती हुई आंखों से उन दोनों के पास आकर कहने लगा, क्या समझते हो कि तुम्हारे इस अमल से तुम्हारी बेटी महफूज रहेगी और तुम्हें मिल जाएगी? कभी नहीं, कभी नहीं मिलेगी। अगर मेरे खानदान के किसी एक फर्द को भी जलाया गया, यानी बरगद के दरख्त को जलाकर तुमने अगर जरा सा भी उनको नुकसान पहुंचाया, तकलीफ दी, तो याद रखना तुम्हारी बेटी जो तुमसे कभी कभी मिलने आ जाती है वो कभी नहीं मिल सकेगी। हमेशा हमेशा के लिए उसको खो दोगे। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ वो मेरी बीवी बनकर रहे और मेरा बच्चा जो होने वाला है वो उसी से पैदा हो। लेकिन अगर तुम लोगों ने किसी और आमिल को बुलाया तो उसका भी यही हशर होगा। और जो आमिल तुम लेकर आओगे उनसे ज्यादा हम अमलियात करते हैं, इसलिए हम इनसे ज्यादा ताकतवर हैं। अगर आफियत चाहते हो तो कुछ ना करो। मैं तुम्हारा दामाद हूँ, इस बात को कबूल कर लो। उसके माँ बाप कुछ ना कह सके। बस वो दिन है और आज का दिन मैं सबा को अपने पास ही रखता हूँ। कभी कभी उसके माँ बाप से उसे मिलवाने के लिए ले आता हूँ। उसकी माँ तो सदमे से बीमार पड़ चुकी है और उसका बाप भी, उसकी कमर झुक चुकी है। अपनी बेटी को रोकते टोकते थे, उनकी बेटी उनके हाथ से निकल गई और मेरे पास आई तो जाहिर सी बात है मेरी बीवी। उसके जहन से मैंने सब कुछ भुला दिया है कि मैं एक जिन हूँ। या उसको ये बात पता चल गई है। वो बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ रहती है जैसे किसी इंसान के साथ रहा जाता है।